الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمعلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگ حضرات اور نوجوان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان اور اس کا کرم ہے کہ ہم لوگ رمضان المبارک کی اس ساعتوں میں سانس لے رہے ہیں جس عصرے کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ رمضان المبارک کا دوسرا عصرہ مغفرت کا عصرہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم احادیث قدسی کے اندر یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ اگر کوئی بندہ میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، اور بندہ جب میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں، اور کوئی بندہ اگر گناہ کا بار لیے، اتنا بار لیے کہ روئے زمین کے برابر بھی وہ ہم سے ملے، تو میں اس کے لیے اس سے بڑی مغفرت لے کر ملاقات کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا زبردست یہ احسان اور کرم ہے کہ وہ ہماری مغفرت کرنے کے لیے، ہم پر رحم کرنے کے لیے، ہم پر کرم کرنے کے لیے بہانے تلاش کرتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی سے معمولی سے حکم دے کر یہ چاہتا ہے کہ بندہ میری اطاعت کرے تو میں اس کی مغفرت کر دوں، میں اسے معاف کر دوں۔ لیکن بڑے بد نصیب ہیں ہم لوگ کہ ایسا ماحول بھی ملے، ایسے حالات بھی ملے، موقع بھی ملے، اور اس کے باوجود اپنے گناہوں کو نہ دھو ڈالیں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگ کر اس کی جنت میں داخل نہ ہو جائیں۔ اس جمعے میں ہمیں گفتگو تو آپ کے سامنے زکوٰۃ کے موضوع پہ کرنی تھی، لیکن اسی عصرے کے اندر جنگ بدر بھی موجود ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم الفرقان کہا، اور فتح مکہ بھی ہوئی۔ ان چیزوں کو بھی ہمیں یاد کرنا بے حد ضروری ہے۔ اگر ہمیں اسلام کے یہ شعائر جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کے اندر قیامت تک کے لیے رکھ دیا، اس پر تبصرہ کیا، اگر ہمیں اور ہماری نسلوں کو نہ معلوم ہو تو اسلام کس مشقت سے، کن کن آزمائشوں سے اور کیسی کیسی قربانیوں کے نتیجے میں ہم تک پہنچا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں لگے گا۔
ہمیں معلوم ہی نہیں ہوگا، نہ ہماری نسلیں اسے جان اور سمجھ پائیں گی۔ پھر اسی عصرے کے اندر یہ بات بھی آپ کے سامنے آنا چاہیے کہ طاق راتوں کی اہمیت کیا ہے، لیلۃ القدر کیا ہے، اور اعتکاف کی کیا اہمیت ہے۔ کیونکہ یہ عصرہ اسی ہفتے میں مکمل ہو جائے گا اور تیسرے عصرے کی شروعات ہو جائے گی۔ تو ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ طاق راتوں کا کیا معاملہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ کی زندگی میں یہ معمول ملتا ہے کہ آپ جب تک باحیات تھے کبھی اعتکاف کو نہیں چھوڑا۔ ایک دفعہ آپ کسی مہم پر چلے گئے اور 1 سال کا اعتکاف آپ نہ کر سکے، تو دوسرے سال آپ نے 2 اعتکاف کیے، اور اس اعتکاف کے اندر ملتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب 10 سے 20 تاریخ تک کے اعتکاف کو مکمل کرتے ہیں تو اپنے حجرے سے سر نکال کر لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ مجھے خبر دی گئی ہے کہ لیلۃ القدر آخری عصرے کے طاق راتوں میں ہے، لہذا جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف پر بیٹھے ہوئے تھے انہیں چاہیے کہ وہ 10 دن کے اعتکاف کو مزید بڑھا لیں۔ اما حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں خود بھی جاگتے تھے، عبادات میں بڑی مشقتیں برداشت کرتے تھے، حالانکہ آپ اکثر معمول تھا آپ کا کہ تمام دنوں میں بھی آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت بڑے منہمک ہو کر کیا کرتے تھے، لیکن ان تاریخوں میں بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی، اور آپ بھی جاگتے تھے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے تھے۔ ان طاق راتوں کے متعلق جب آپ سے سوال کیا گیا تو آپ فرماتی ہیں کہ وہ 21ویں ہے، 23ویں ہے، 25ویں اور 27ویں اور 29ویں ہے۔ ان طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مجھے پہلے طاق رات دکھا دی گئی، شب قدر لیلۃ القدر دکھا دی گئی، اور میں تم سے بیان ہی کرنے والا تھا کہ تم لوگوں کے آپس کے جھگڑے نے مجھے وہ بھلا دیا، اور مجھے جو بات بتانی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بات میرے دماغ سے محو کر دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بتا کر دراصل ہم پر احسان کرتے ہیں کہ وہ منشا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے کہ بندے آخری عصرے میں جاگ کر لیلۃ القدر کو تلاش کریں، وہ منشا اس طرح پورا نہ ہوتا اگر وہ ایک رات فکس کر دی جاتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی بات کو یہ کہتے ہیں کہ وہ ہم سے محو کر دی گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خود بھول گئے۔ اگر ایسا ہوتا تو دین کے بہت سارے معاملات میں شکوک پیدا ہو جاتے، لیکن جب یہ بات کہی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس چیز کو ہم سے محو کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خود اس بات کو چاہتے ہیں، اور اس کی مثال قرآن عظیم کے اندر موجود ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اعلیٰ کے اندر جب یہ بات آپ کو بتائی گئی کہ آپ جلد بازی نہ کریں، آپ نہیں بھولیں گے، آپ کو ہم پڑھوا دیں گے، اور سورہ بقرہ کے اندر بھی یہ بات کہی گئی کہ آپ نہ بھولیں گے، ہم آپ کو یاد دلا دیں گے، الا وہ چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ خود چاہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ سے محو کر دیتے ہیں تو یا تو اس سے بہتر لاتے ہیں یا کم از کم ویسے ہی۔ سورہ قدر کے اندر بھی یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتائی کہ قرآن اسی مہینے میں نازل ہوا جس میں لیلۃ القدر ہے، اور تم کیا جانو کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ یہ بات کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا احساس دلا دیا کہ یہ بات کوئی جان نہیں سکتا کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے اور کن دنوں میں ہے۔ اسی آیت کی تصریح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کر دی کہ لیلۃ القدر کو طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اب ہم لوگ جانتے ہیں اس چیزوں کو کہ عرب کے اندر جب رات ہوتی ہے تو دنیا کے بہت بڑے حصے پر دن ہوتا ہے۔ سوال کھڑے ہو سکتے تھے کہ اس طرح لیلۃ القدر دنیا کے ایک حصے کے مسلمانوں کو تو مل سکتی ہے لیکن دوسرے حصے کے لوگوں کو نہیں ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مسائل ہمارے سامنے حل کر دیے ہیں کہ جس جگہ پر بھی دن ہوگا اس سے پہلے والی رات طاق رات ہوگی۔ یہ تعلیم دے دی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر یہ اعتکاف کا سسٹم دے کر اس مسئلے کو پوری طرح حل کر دیا کہ جب ہم لوگ 10 روز کا اعتکاف کریں گے اور رات و دن یکساں عبادات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں گزارے جائیں گے تو ان 10 روز میں جو بھی طاق رات ہوگی، جو بھی لیلۃ القدر ہوگی، وہ یقیناً ہمارے حصے میں آ جائے گی۔ اور وہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی چیزیں نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں پر پہلی چیز کہ اس کا رواج ہی ختم ہو گیا۔ دھیرے دھیرے کر کے ہم نے 27ویں شب کو لیلۃ القدر قرار دے لیا، اور اس رات میں بھی امت کا جو حال ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے چشم کشا ہے۔ وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ امت اس رات کیا کرتی ہے۔ حفاظ اکرام تراویح کا اہتمام کر کے جب وہ نکلتے ہیں تو ان کے ساتھ امت کا ایک بڑا حصہ نعرے لگاتے ہوئے چلتا ہے، اور اس طرح کھانے پینے میں وہ رات گزر جاتی ہے۔ الا یہ کہ بہت تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں جو اس حقیقت کو سمجھتے ہیں، وہ مسجدوں میں اپنا وقت گزارتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اب یہ سمجھ دھیرے دھیرے امت کے اندر پیدا ہو رہی ہے۔ آج امت کے اندر 20 مسجدوں میں، جس شہر کے اندر ہم رہتے ہیں، یہاں پر طاق راتوں کا اہتمام ہونے لگا۔ درس قرآن اور مطالعہ قرآن کے سلسلے دراز ہوئے، اور عبادات کا
سلسلہ دراز ہوا کہ اب ایسا ہے کہ تقریباً 20 مسجدیں ان راتوں میں کھلی رہنے لگیں، ورنہ ہمارے سامنے کی بات ہے کہ صرف ایک رات مسجد کھلتی تھی، باقی تمام دن بند رہا کرتی تھی۔ یہ علم دھیرے دھیرے کر کے جس طرح سے عام ہوا ہے، یہ اور عام ہونا چاہیے، اور اس میں حصہ لے لوگ، علماء، مشائخ، حفاظ، یہ تمام کے تمام لوگ اگر حصہ لیں، اعتکاف میں بیٹھیں، تاخیراتوں کا اہتمام کریں، تو امت کے اندر یہ چیزیں جلدی جاغزی ہو سکتی ہیں۔ لیکن ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اعتکاف کا اہتمام کون لوگ کرتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ اعتکاف پر بیٹھتے تھے وہ شخصیتیں بڑی معتبر، بڑی اونچی ہوتی تھیں، جن کی مثال دنیا کے اندر رہتے دنیا تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم کر دی۔ ایسے معجزین اعتکاف پر بیٹھا کرتے تھے۔ لیکن آج آپ کسی بھی مسجد کے اندر نگاہ اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی بھی عالم، کوئی مشائخ، کوئی لیڈر، کوئی حفاظ اکرام آپ کو اعتکاف پر بیٹھے ہوئے نہیں دکھیں گے۔ جس کی وجہ سے اس کی حیثیتیں کم ہوتی جا رہی ہیں امت کے اندر۔ تقریر کر دینا ایک الگ بات ہے، لوگوں کو چند الفاظوں میں نصیحت کر دینا ایک الگ بات ہے، اور ان چیزوں پر عمل کر کے دکھانا بالکل دوسری بات ہے۔ حفیظ مریٹھی صاحب کہتے ہیں تحریر سے ممکن ہے نہ تقریر سے ممکن، تحریر سے ممکن ہے نہ تقریر سے ممکن، وہ کام جو انسان کا کردار کرے ہے، وہ کام جو انسان کا کردار کرتا ہے وہ تقریر اور تحریر سے ممکن نہیں ہے۔ تقریر اور تحریر سے ہمارے اندر صرف ایک فکر پیدا ہوتی ہے، اور جن کے اندر خیر بہت بہا ہوا ہوتا ہے وہ صرف اور صرف وہ لوگ عمل کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ باقی عوام تو ہمیشہ یہی کرتی ہے کہ وہ سنتی ہے، تحریر اور تقریر کی تعریف کرتی ہے کہ ہاں بہت اچھا کہا گیا، بہت بہترین تقریر ہو گئی، بہت بہترین لیکھ آ گیا، بہت اچھا مضامین لکھ دیے گئے اس کے اوپر، بس، اور اس کے بعد امت کا وہی حال ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی اور اپنے اہل خانہ کو اور اپنے بچوں کو طاق راتوں کا اہتمام کرنے کے لیے تیار کریں۔ جہاں کہیں بھی مطالعہ قرآن ہوتا ہے اس میں حصہ لیں۔ آپ مطالعہ قرآن میں نہیں آ سکتے، انفرادی طور سے مسجدوں میں جاگیں، کھڑے رہیں اپنے پروردگار کے سامنے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر میں جو اپنے رب کے سامنے کھڑا رہا یا بیٹھا رہا، تمام تر بھلائیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نصیب میں لکھ دی۔ اور بڑا بدنصیب ہے وہ جو اس رات سے محروم رہا، اور اس سے بڑھ کر کوئی بدنصیب نہیں ہو سکتا۔ طاق رات اور اعتکاف کے اوپر یہ چند منٹ کی گفتگو ہماری صرف اور صرف اس لیے ہے کہ آپ کے اندر تھوڑی سی للک پیدا ہو جائے۔ 17 رمضان المبارک کو یوم البدر ہے۔ یوم البدر جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ یوم الفرقان ہے، یہ ایسا دن ہے جس میں حق اور باطل کے تعلق سے فرق کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ جب اسلام کی دعوت مکے کے اندر عام ہوئی
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے وحدانیت کو بیان کرنا شروع کیا۔ پہلے لوگوں نے صرف مخالفت کی، لیکن جب لوگوں نے دیکھا کہ مخالفت سے کام نہیں چل رہا ہے تو پھر مار پیٹ کا سلسلہ دراز ہوا، ظلم و ستم اہل ایمان پر شروع ہوئے۔ وہ پوری کی پوری تاریخ جو 13 سال پر مشتمل ہے، جو بھی شخص اس تاریخ کو پڑھے گا اس کو محسوس ہو جائے گا کہ کیسے جاغسل مراحل سے یہ امت گزری، اور قرون اولیٰ کے پہل کے وہ لوگ کیسی مشقت برداشت کیے، پھر اس کے نتیجے میں انہیں ہجرت کرنا پڑی، اپنے گھر بار چھوڑنے پڑے، اپنا املاک ٹیکس دینا پڑا، یہاں تک کہ ان سے ان کی بیویوں کو چھڑا لیا گیا اور ان کے بچوں کو چھڑا لیا گیا۔ مدینہ جانے کے بعد بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون کی سانس لینے کو نہیں ملی۔ آپ یہاں سے جاتے ہی تمام تر قبائلوں سے معاہدہ کیا، اس شاہراہ پر جو شام کی طرف مکے سے گزر کر مدینہ ہوتے ہوئے شام کی طرف جاتی تھی، وہاں پر گشت بڑھائے اور مشرکین مکہ کو احساس دلایا کہ اگر تم نے اب وہ غلطیاں دہرائیں تو تمہیں ایک بڑا نقصان تجارتی طور سے اٹھانا پڑے گا۔ ایک صحابی مکہ تشریف لائے اسی دوران عمرے کے لیے، ابو جہل نے انہیں روک دیا اور کہا کہ تم ہمارے یہاں کے باغیوں کو اپنے یہاں جگہ دیتے ہو، تم نے انہیں جگہ دی ہے جو ہمارے معبودوں کے انکاری ہیں، جو بہک گئے ہیں، جو اپنے باپ دادا کے رسم و رواج کو چھوڑ دیا ہے، اور وہ ہمارے اور ہمارے مذہب کے باغی ہیں، تم نے انہیں جگہ دی ہے۔ اگر تم امیہ بن خلف کے مہمان نہ ہوتے تو یہاں سے زندہ نہ جا سکتے۔ انہوں نے پلٹ کر جواب دیا کہ اگر تم نے یہ غلطی کی اور حرم کا راستہ مسلمانوں پر اگر بند کیا تو ہم تمہارے وہ راستے بند کر دیں گے جو تجارت کی شاہراہ ہے۔ مشرکین مکہ تھم گئے۔ اسی دوران ایک بڑا قافلہ تجارت کے لیے مکے سے ابو سفیان کی قیادت میں شام کو جا چکا تھا، جس کے اندر تمام تر مکے کے لوگوں کے سامان تھے۔ اس زمانے میں جس کی ملکیت 250 کلو سونے کے برابر تھی، مسلمانوں کے گشتی دستوں کو انہوں نے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ لوٹنے میں انہیں احساس ہو گیا کہ یہ مال و متاع کہیں مسلمان حملہ آور ہو کر چھین نہ لیں۔ انہوں نے مکہ خبر پہنچا دی کہ اپنے مال و متاع کو بچاؤ۔ وہاں یہ خبر پہنچنا ہی تھی کہ لوگوں کے اندر ایسا جوش و خروش پیدا ہوا کہ وہ بجائے اپنا مال بچانے کو جنگ پر آمادہ ہو گئے۔ اور ابو جہل نے اس بات پر مشرکین مکہ کو تیار کیا کہ ہم صرف اپنا مال و متاع ہی نہیں بچائیں گے بلکہ مدینہ کی اس چھوٹی سی ریاست کو تاراج کر کے لوٹیں گے۔ اور یہ حالات ایسے تھے کہ جب یہ دو گروہ آپس میں کشمکش اور بہت تیز کشمکش ہونے والی تھی، دنیا دو راہ پر کھڑی ہوئی تھی۔
مشرکین مکہ کا گروہ کافرین کے طرف سے اور اسلام کی وہ چھوٹی سی ریاست اپنے دین کو بچانے کے لیے پوری کوششیں کر رہے تھے، اور پورا عرب تماشائی بنا ہوا تھا۔ وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ دنیا ہمیشہ اسی انداز میں جیتی ہے کہ کشمکش تھوڑے سے لوگوں میں ہوتی ہے، اور دنیا دیکھتی رہتی ہے کہ کامیابی کا وہ حصہ کس گروہ کے اندر جاتا ہے۔ جس گروہ کے لیے کامیابی واضح ہو جاتی ہے، دنیا اور عوام اسی کی طرف مڑ جاتی ہے، بغیر اس کے دیکھے کہ وہ حق ہے یا نہ حق۔ اور اس وقت دنیا کے اندر کوئی ایسی قوم موجود بھی نہیں تھی جو سسکتی ہوئی انسانیت کو حق و باطل کی یہ پہچان کرا سکے، اور اس کے لیے اپنے مال و جان کی پوری قربانی دے کر لوگوں کو بتا سکے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، سوائے اس کے کہ وہ مسلمانوں کی چھوٹی سی ریاست جو مدینے کے اندر موجود تھی۔ وقت زیادہ ہو گیا، ہم اپنی بات کو یہیں پر روک دیتے ہیں، اور اس کے آگے انشاءاللہ آپ کے سامنے ہو سکا تو اگلے ہفتے میں واضح کریں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔